رہے گا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملا. آپ کو بتا دیا کہ کس وجہ سے نہیں ملا. جورسڈکشن کا ایشو ہے. پولیس نے جھوٹ بولا کہ ان کو پنجاب سے گرفتار کیا گیا. اب اٹک میں بھی وکلاء عمران ریاض کے جا رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ سے بھی اپروچ کیا جائے گا اور پریس کلب کے سامنے جو صحافی ہیں, سول سوسائٹی ہے, ہم اس پر احتجاج کریں گے. اور میں جو بھی رات بھی بڑا زبردست رسپانس تھا, ابھی بھی سب لوگ احتجاج میں شریک ہوں اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو اظہار رائے کی آزادی ہے اس پر ہمیں کوئی قدغن منظور نہیں ہے, بھلے کوئی بھی ہے, کس کا کوئی بھی سٹیٹس ہے. یہ سیکیورٹی کی آڑ میں, ادارے کی آڑ میں اگر آپ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب پاکستان کے عوام اس بیانیے کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. جو بھی ہے شفاف طریقے سے ہوگا, سامنے ہوگا, حق سچ کی بات ہوگی, کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اداروں پر الزامات لگتے رہے ہیں جس میں آپ میر صاحب کا دیکھیں, اس پہ گولیاں اتارے گی سینے میں, لیکن اس وقت وہ غدار ٹھہرے تھے اور آج یعنی کہ باقاعدہ نام لیے جا رہے ہیں کہ سیکٹر کمانڈر فلاں ہے. تو اس کو کیسے دیکھیں, یہ میں آپ کو بتا, اس کو کنفیوز نہیں کریں. یہ کوئی ادارے کی بطور ادارہ پالیسی نہیں ہے. انڈیویجولز کے ایکٹ ہیں جو پاورفل ہیں, جو ادارے کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں. ابھی آپ جو پلس آ رہی ہے اس میں یہ جو سارے ایکشنز ہیں کوئی بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہا. ویٹرنز آف کیا حال ہے, جو ریٹائرڈ فوجی ہیں, پریس کانفرنس نہیں کرنے دی جا رہی, ان کی مراد بند کی جا رہی ہیں. تو یہ ادارہ جو ہے اس کے ساتھ نہ پاکستان کے لوگوں کے کوئی مسائل ہیں نہ ہمارے کوئی مسائل ہیں. یہ چند انڈیویجولز جو صرف اپنی نوکری پکی کرنا چاہتے ہیں, نوکری مزید ہو سکتا ہے کرنا چاہتے ہو, بہت سارے لوگ ہیں. روگ ایلیمنٹ جو ہے اداروں میں, یہ اس کا کام ہے. آج بھی پاکستانی عوام کے دل پاکستان کی فوج کے ساتھ دھڑکتے ہیں, ہماری رینجرز کے ساتھ دھڑکتے ہیں, ایون پولیس کے ساتھ. پولیس والے بھی جو ہیں اوپر سے جو آرڈر آتا ہے وہ کرتے ہیں نا. میں ابھی آ رہا تھا, 5 پولیس والے رکے, انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. بیچارے نوکری کر رہے ہیں, کیا کریں. سر وہ تو ساتھ ہے لیکن صحافی کیوں تقسیم ہے؟ صحافی بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی تقسیم ہوگا اس معاملے پر, کہ اگر کسی کو آپ بولنے کے حق سے محروم کریں, کوئی بھی صحافی پاکستان کا اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. کچھ لوگ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ نہیں آئے. ہر آدمی کا ایک اپنا طریقہ ہے احتجاج کا. ہو سکتا ہے وہ اس لیے خفگی میں ہو, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ماضی میں کچھ ایسا ہوا تو پوری طرح لوگ نہیں نکلے, شاید وہ خفگی ہو. لیکن یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ آزادی اظہار کے لیے یہ جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس میں پاکستان کے تمام صحافی ایک ہیں, کوئی بھی اس میں اس معاملے پر تیار نہیں ہے. سوال کیا اس طرح کی چیزیں آپ پر بھی پر بھی اس طرح کی چیزیں آپ کو روک پائیں گی سب کو؟ یہ اگر میں روک پاتی تو میں یہاں پر کھڑا ہوا یہ کہتا کہ ایکسٹینشن گھر کو جلا دیتی ہے. ایکسٹینشن خدا دے واسطے ایگو سے باہر نکل آؤ, قوم کا سوچو. یہ آپ کو کوئی ڈرا ہوا بندہ لگتا ہے؟ کیا پاکستان کے عوام کو, کسی صحافی کو آپ ڈرا سکتے ہیں؟ بھول جائیں, کوئی ڈرنے والا نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کیا پرائس ہے اس کی جو ہم بات کر رہے ہیں. کرتے رہیں گے, سوال پوچھتے رہیں گے کہ کہاں سے آئی یہ امپورٹڈ گورنمنٹ, کس نے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہم پر نافذ کی, کون کون سے کریکٹر یہاں پر اس کے لیے استعمال ہوئے. کرتے رہیں گے یہ سوال, ہمارا حق ہے. یہ سمیع بھائی, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض کافی دنوں سے بہت زیادہ اگریسو تھے, بہت فرنٹ فٹ پر کھیل رہے تھے اور جو ریڈ لائن تھی وہ بھی کراس کر چکے تھے. کیا آپ کے خیال میں وہ ریڈ لائن کراس کر چکے؟ کون سی ہے ریڈ لائن, مجھے آپ بتا دیں, ڈیفائن کر دیں. کیا انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی؟ کیا انہوں نے پاکستان کی آرمی کے خلاف بات کی؟ انہوں نے پاکستان کی بات کی, پاکستان کے لوگوں کے حقوق کی بات کی, آزادانہ. تو ویڈیو لائک کرنا مت بھولیے گا, سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.